یہ بچے کا حق ہے. اب ماں باپ کا حق شروع ہوتا ہے. بچے کے لیے ضروری ہے ابا بولے چپ رکھے, اماں بولے آنکھیں جھکا کر چپ رکھے. ماں باپ کے لیے دعا کرے وہ ڈانٹ ڈپٹ کرے چپ رکھے. ماں باپ پر بھی کسیلی بات کریں چپ رکھے. قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اب ماں باپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ماں دیے پتر انگریزی پڑھ عربی فلانی پڑھ ڈنگڑی پڑھ جو اللہ ٹھیک ہے جی سکول اچھا کالج اچھا سوسائٹی اچھی. اور عالم یہ ہوتا ہے سکول کی وین آنے والی ہے ماں بیچاری بچے کے تسمے باندھ رہی ہوتی ہے. اب ماں بیٹھی ہوئی تو بچے کا فٹ پیر ماں کے منہ کے قریب ہے کرسی پہ رکھا ہوتا ہے. ماں تسمے باندھ رہی ہے کیونکہ اس کو نہ استاد نے بتایا پتر ماں دے سامنے سے انج پہن ویکھیا نہیں. اگلے دن شاہ محمود قریشی بیٹھا سی نالو جڑا دین والا آیا سی وہ بیٹھا سی تے دی لت ادھر سی پیر ادھر سی. میں کہ اے ہوندے کمینے جنہاں نو بین دا بھی ادب نہیں. دنیا کا بدبخت پتر ہے وہ جو باپ کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا باپ کے سامنے یوں بیٹھے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کمینے کی تربیت ہی نہیں ہوئی. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کروڑوں پیروں کی صحبت قربت ایک طرف تیرے ابے کی محبت پیار اور صحبت و قربت ایک طرف. ماں پیران دے سامنے بیٹھے ہوں گے ملنگ بن کے بیٹھے ہوں گے استادوں کے سامنے ماں پیو کی لت چار کے بیٹھے ہوں گے. جس پیر کی قربت سے ماں باپ کی عزت میں اضافہ نہ ہو اس پیر کو جلدی چھوڑ دینا چاہیے. توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن قصور کن کا گیا سکول اچھا کالج اچھا دین کا. بڑی ایک خوبصورت بات کی ایک دن سید زین العابدین شاہ صاحب نے بات بتائی. میں نے کئی مرتبہ تقریروں میں بھی کرائی ہے. کہتے ہیں یہ بارڈر کے ایک علاقے میں گیا تو مجھے ان لوگوں نے کہا جی ساڑھے پتر نو ذرا سمجھاؤ. کوئی فیملی تھی یہ بارڈر کے قریب رہتے تھے. شاہ جی فرماتے ہیں میں نے کہا کیا کرتا ہے کہندے سانو ڈنڈیاں نال ماردا پتر ساڈا. شاہ جی فرماتے ہیں میں نے اس کو بولا میں بہت بدبخت ماں پیو نو ڈنڈیاں نال مارنا. اس نے بات کی اور کمال کر دی اس بچے نے جو شاہ جی بتا رہے تھے. انہوں نے کیا شاہ جی گل ایسی مینوں میرے ابا اما نے کیونکہ نہ پڑھایا ہے نہ دین سکھایا. مینوں بچپن تو نہ لایا ڈنگراں تے میں جدو ڈنگر چرا رہا ہوں تے میرے دو ڈنگر آپس وچ جدو لڑن میں انہاں دی صلح کرانا دو اونوں ٹھوکنا دو اونوں ٹھوکنا تے او دوویں ٹھیک ہو کے پھر چرن لگ پیندے تے میں جو سارا دن دے جنگل چ تھکیا گھر آواں تے میرا ابا تے اما جدو لڑ دے میں دو اونوں ٹھوکنا سیدھے ہو جاندے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جب جو کچھ ہم اس کو دکھائیں گے وہی کچھ بچے گھر میں ہولی بولو. شاہ محمود دا پیو انجی بہندا ہونا عمران خان دا پیو انجی بہندا ہونا. خیر ڈبو چودھری تو دنیا کے چند کمینے لوگوں کے ماشاءاللہ ہی رہے. دنیا میں جب کوئی ماں سب سے زیادہ بدبخت ہوتی ہے تو اس کے گھر میں ڈبو چودھری جیسا غلیظ انسان پیدا ہوتا ہے یا ملالہ جیسی کمینی پیدا ہوتی ہے. اور جو ماں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوتی ہے اس کے گھر خادم حسین رضوی. توجہ ہے کہ نہیں؟ تھوڑا جو ہولی بولو. جاگ رہے ہو لو میں بات ختم کر بات سن لو. عرض یہ ہے ماحول ٹھیک بناؤ بچے کو بتاؤ سب کچھ تیری ماں باپ. میں نے ایک دن ایک بات پڑھی یہ چھٹیوں کے دن قریب تھے چھٹیاں ہو گئی تو بچے جا رہے تھے یہ سندھ کے اپنا تھر پر کر کے علاقے کی بات
پتھر پار کر تو وہاں آپ کو پتہ ہے کنویں سے مائیں بیچاری ڈول کے ذریعے پانی بھر رہی تھی. چھٹی ہوئی کوئی ایک آدھ بس جو جیسے 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد کوئی آتی ہے تو ایک بس آئی تو اس میں لوگ اترے بچے سٹاپ سے, مائیں گھڑے اپنے مٹکے پانی بھر رہی تھی. ایک ماں نے کہا میرا پتر ماشاءاللہ بارو آیا پڑھ رہے ہے, اس نے کیا اماں بائے بائے, دوجا آیا میرا پتر ماشاءاللہ اے پڑھ رہے ہیں, انہوں نے کہا بائے بائے, تریجا آیا جی بائے بائے. ایک پچھو آیا او دی ماں دی میرا پتر ماشاءاللہ حافظ بن رہے ہیں. آ گیا بچہ, جیسے اس نے ماں کو دیکھا دوڑتا ہوا آیا, اماں کے قدم چومے اور سب کو کہنے لگا آپ میری اماں کی دوست ہو تو اس کا مطلب ہے میری ساری خالہ ہو, میری بزرگ ہو. اماں کی دوست کا جو حیا نہیں کرتا وہ بھی بے حیا ہوتا. آپ بیٹھ جاؤ, میں سب کے ڈول بھر کے مٹکے بھر دیے, سب کو مٹکے سروں پہ رکھوا کے اس حافظ نے اماں کا مٹکا سر پہ رکھ کر ساتھ ساتھ چلنے لگا. تو وہ ساتھ چلنے والی بیبیاں کہہ رہی تھی جو بچے کو دین سکھائے تو پھر وہ ماؤں کے بوجھ اٹھایا یوں کرتا. مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی نہیں اٹھاتے, بہت الحمدللہ ہر معاشرے میں ہے, لیکن جہاں آپ عالمی استعماری قوتوں کا مزاج دیکھیں گے تو ویسے ہم نے کیا کچھ وہاں سے نہیں اڈاپٹ کیا, ہر چیز تو وہاں سے لے رہے ہیں. جب وہاں سے لیں گے تو یہی ہوگا. 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں قرآن لے آؤ, قرآن ماشاءاللہ جی بیٹی رخصت ہو رہی ہے سر سے رکھو. کوئی فائدہ نہیں ہے. 25 سال بعد سر پہ رکھ کے رخصت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 25 سال بیٹی کے دل میں قرآن رکھ, اس کو پتہ چلے میرے ابے نے اماں نے قرآن میرے دل میں رکھا. جو ہے نا, قرآن کو دل میں رکھو تاکہ بچی اگلے گھر جائے تو وہاں جا کر ان کی باتیں سن سن کے دل میں دفن کرتی رہے, اور پھر 2 4 10 15 سال کے بعد وہ اس گھر کی ملکہ بن کر ان کے اشاروں پہ پھر وہ سارا خاندان چلتا. اور لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ چنگی ماں دی تربیت والی بچی ہے, کدے اچھی نہیں بولی. جو ماں بیٹیاں وہاں کی باتیں گھر میں آ کے کرتی ہیں پھر وہ گھر کمزور ہوتے ہیں. اور بیٹوں کو بھی سمجھایا کرو, بچوں یہ بیویوں کے آگے یہ بڑا بننا کمال نہیں ہوتا, ان کے خاندان کا احترام کر کے تم نے بتانا ہے کہ ایسا بھی کمینیاں دی اولاد نہیں ہے. احترام یوں ہو خاندانوں میں ایک دوسرے کو محبت میں اضافہ, رشتہ داری کا مطلب ہے عزت میں اضافہ. اور چول لوگ کی کر دینے ایک دوے نہ لڑ پہ او انجنے سارے محلے نو سنا کے پھر آنے بزرگ نو سدو ساڑی صلح کرا دے. ہون صلح واسطے رکھے ہی کیجئے, ساری چیزیں تے دست کے ہو دل میں رکھے. گھر گھر میں ہوتی ہے اونچ, لیکن یہ کب یہ بتانا ہوتا ہے رشتوں میں. تو بیٹی کو بیٹے کو قرآن کی تعلیم سے آشنا کرو. پھر مائیں نہیں آکے کہ پتر آکے نہیں لگتا, پتر آکے نہیں لگتا. پھر یہ نہ ہو, پھر یہ ہو کہ ماں باپ ماشاءاللہ اللہ نے توفیق و سعادت بخشی ہے تو اس کو پہرا ہے. پھر بیٹے کے لیے حق یہ گئے اماں بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے, علاج کرے. ابا بیمار ہے علاج کرے, ابا تھکا گئے پاؤں دبائے, اماں تھکی ہے پاؤں دبائے. اور جو ماں باپ سے پیار کرتا گئے اماں باپی کی دعائیں لیتا گئے, اور درباروں پہ پیروں سے دعائیں کرانے والوں, آستانوں پہ جا کے دعائیں کرانے والوں, بیت اللہ میں دعا مانگو یا روضہ رسول پہ دعا مانگو, تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک اماں راضی نہیں ہوگی. اماں بابے کو راضی کرو. دعا کرانا کمال نہیں, دعا لینا کمال ہے. جب دعائیں لیں گے تو خیر بھی برکت بھی ہوگی. دعا مانگا کرو, بزرگوں کے لیے دعا مانگا کرو, رشتہ داروں کے لیے. حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں برکت ہوگی, رزق میں برکت. اگر جو ماں باپ مر چکے ہیں ان کی قبر پہ جا کے دعا مانگا کرو. قبر پر دعا مانگنے سے رزق میں اضافہ ہوگا. یہ ہے دین کا وہ حسن. ماں باپ کے سامنے اونچا نہیں بولنا, سر جھکا دو, جو کہیں جیسے ابا آپ کی مرضی, جیسے اماں آپ کی مرضی. حضور فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں, میرا جی چاہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں, عشاء کی نماز ہو, فاتحہ پڑھ چکا ہوں, میری ماں مجھے آواز دے, میں سب کو چھوڑ کے کہوں جی میری پیاری اماں. کتنا ماں کا مرتبہ ہے. خوش نصیب ہیں یہ نوجوان جنہوں نے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا, اپنے بزرگوں کے لیے اہتمام کیا.
یہ پڑھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ. یہ چیز بتاتی ہے کہ ہم نے آگے یہی کچھ لینا ہے. خوش نصیبی ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے.